ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسی صاحب, اس سیگمنٹ میں آپ سے جانوں گی کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے معاملات کا آخرکار نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیے, یہ جھڑپیں جو ہوئی ہیں آبویسلی دل دکھانے والی چیز ہے. اس سے ہم لوگ تو پریشان ہیں, اور آج جو اجلاس بھی ہوا ہے اسلام آباد میں پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی صدارت میں, اس میں کے پی کے چیف منسٹر جو ابھی منتخب ہوئے ہیں وہ نہیں تھے. حالانکہ کے پی کے چیف منسٹر کو ہونا بہت ضروری تھا. اس طرح بلوچستان کے چلے چیف منسٹر تو تھے. قطع نظر اس کے کہ پاکستان کی اندرونی سیاست کیا ہے, یہ بات تو بالکل درست ہے کہ پچھلے کئی مہینوں سے, بلکہ اب تو سال ہم کہتے ہیں سالوں سے, جو ہماری خواہش تھی کہ طالبان کی حکومت کابل میں ٹی ٹی پی کو تھوڑا سا ان کا اسکرو ٹائٹ کرے گی, ان کو اسپیس نہیں دے گی, جو وہ حملے پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے تھے وہ نہیں کریں گے, ایسا ہوا نہیں. ہماری توقعات نہیں پوری ہوئی. بالکل. اور پھر پچھلے دنوں تو بہت زیادہ ہو گیا, ہمارے کئی جوان شہید ہو گئے اس سارے معاملے میں. تو پاکستان کا بھی آبویسلی ایک پیشنس ہے نا کسی حد تک ہی. لیکن چلیے, کچھ جھڑپیں ہوئیں, ہماری طرف سے بھی لاس ہوا, ہم نے بھی پوری قوت کے ساتھ جو ہے, پوری قوت تو نہیں کہنا چاہیے, ہم نے صرف ابھی ٹریلر ہی دکھایا میرے خیال میں. لیکن کابل کی حکومت کو میرے خیال میں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کوئی گوریلا وارفیئر نہیں ہے جو انہوں نے سوویت یونین کے ساتھ کی یا امریکہ کے ساتھ. اس میں بھی پاکستان کی ان کو ایک لحاظ سے, آپ بہت سے حوالوں سے پاکستان کی حمایت تو حاصل تھی نا, لیکن جب جنگ شروع ہوتی ہے دو ریاستوں کے درمیان تو وہ معاملہ بالکل الگ ہے. جی. اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے پاکستان اور افغانستان کو, اور ہمارے کچھ ہی ایک ہی دن میں ان کو پتہ چل گیا 2 دنوں میں کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. تو اب سیز فائر ان کی ریکویسٹ تھی, ریکویسٹ ہم نے مان لی, سیز فائر ہو گیا. کیا اس سے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے؟ پہلی بات تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا اس معاملے میں کہ ہماری اپنی بھی جو کلیئرٹی ہے نا اس سارے معاملے میں اتنی کوئی زیادہ بہتر نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہیں, بہت سے لوز اینڈز ہیں جن کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور اس میں ہمارا نیشنل ایکشن پلان آبویسلی بہت ضروری ہے کہ اس کی ایکسیکیوشن, اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جائیں. اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی جہاں بھی لوز اینڈز ہیں ان کو ہمیں پلگ کرنا ہے, اور وہ ہمیں کرنا چاہیے فوری طور پہ. اور اس میں تمام صوبوں اور جو وفاق کی جو ہے کولیبوریشن وہ بڑی ضروری ہے. اچھا, اب کیا یہ سیز فائر برقرار رہے گی؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو رہنا چاہیے, کیونکہ اس طرح میں نے پہلے کہا کہ افغانستان کی یا کابل کی حکومت کو کچھ اندازہ تو ہو گیا ہوگا نا کہ پاکستان نے, ابھی ہم نے بھارت جیسے اپنے سے کئی گنا بڑے ملک کو جو شکست دی ہے, تو افغانستان تو اس کانٹیکسٹ میں جب ریاستوں کے درمیان جنگ ہوتی ہے تو اس کانٹیکسٹ میں ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے. صحیح. نہ ان کے پاس جہاز ہیں, نہ میزائلز ہیں. سو وی کین ایزیلی ٹارگیٹ دیم ویئر ایور وی وانٹ ٹو. تو وہ ان کو اندازہ ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے طالبان سے جو ٹی ٹی پی ہے ان سے ہاتھ اٹھا دیے ہیں. صحیح. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جنگ تو روک دیں, لیکن اگلے آنے والے دنوں میں وہ ٹی ٹی پی کو اور زیادہ سپورٹ کریں کہ آپ کارروائیاں کریں. اس سے پھر جنگ کا خطرہ تو ہو سکتا ہے نا, پاسبل ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس جنگ میں یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اس کے بعد طالبان کی حکومت کابل میں کس حد تک ٹی ٹی پی کو جو ہے اس کو لگام لگاتی ہے, یا اس کو کھلی چھٹی دے دیتی ہے. یہ ممکن ہے کیونکہ اس وقت جو بھارت اور افغانستان کے درمیان بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس سے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بالکل طالبان کی حکومت جو ہے وہ افغانستان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. جی. جو کہ پراکسی وار ہے, جو کہ پہلے بھی انڈیا کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. تو اس وجہ سے انڈیا کی جو اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کل, وہی بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ان کا جو ہے افغانستان کے اب ساتھ کھڑے ہیں نا انڈیا, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ 3 چیزیں ہیں پاکستان کے حوالے میں. ایک تو یہ کہ پاکستان خود دہشت گردی کی تنظیموں کو پناہ دیتا ہے. دوسرا یہ کہ یہ پاکستان کا وتیرہ بن گیا ہے کہ جب بھی ملک کے اندر کچھ کارروائیاں ہوتی ہیں تو اپنے نیبرز کو الزام دیتا ہے, حالانکہ یہ بھارت کرتا رہا ہے ساری عمر. اور تیسرا یہ ہے کہ افغانستان نے بالکل بجا طور پہ پاکستان کو ریسپانس کیا ہے, اور انڈیا جو ہے وہ افغانستان کی ساورنٹی, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اور انڈیپینڈنس کے ساتھ کھڑا ہے.
تو بھارت سے یہ توقع تو ہمیں تھی، کیونکہ بالکل۔ ابھی عامر خان متقی ہو کے آئے ہیں افغانستان کے دورے پہ، تو اس قسم کی چیزیں تو اب ہمیں توقع رکھتے ہیں. لیکن میرا اپنا بھی ابھی بھی خیال ہے کہ ہمیں اب یہ جنگ بندی ہو گئی ہے تو تھوڑا بہت اب سفارتکاری کو، ڈپلومسی کو اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ڈپلومسی مسٹ ڈیلیور. کیونکہ تھوڑا بہت ہمیں بھی کمی بیشیت تو ہے نا، تھوڑا بہت انٹروسپیکشن کی ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہمیں کس طرح معاملات کو لینا ہے. یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ جی بس باہر سے حملہ ہو گیا، یہ ہو گیا. ہم نے بھی انٹرنلی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. پھر دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ جی قطر اس وقت کر رہا ہے نا میڈیٹ. میرا اپنا خیال تو یہ تھا کہ آپ چائنا کو موقع دیتے اس موقع پہ، چائنا کو آگے آنے دیتے. ایک ٹرائی لیٹرل پروسیس تو ہمارا ویسے بھی چل رہا ہے، اور پھر چونکہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بھی کچھ خدشات موجود ہیں کہ ہم امریکہ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، یا اس کا بگرام ایئر بیس کو، بالکل ایئر بیس کو ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. کافی لوگ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کو یا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، جب ہمارے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، کہ آپ اس پہ مت جائیے، بگرام ایئر فورس پہ مت جائیے، اس پہ انسسٹ مت کیجیے. لیکن ابھی بھی ہمارے ملک میں اور دنیا بھر میں یہ امپریشن ہے کہ پاکستان کسی طور فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. سارا جو معاملہ ہے امریکہ کو واپس لانے کے لیے ہو رہا ہے، صحیح، خاص طور پہ بگرام ایئر بیس کی حد تک. تو میرا اپنا خیال یہ ہے، تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس پورے جو پرسیپشن بنا ہوا ہے، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے شاید یہ ضروری تھا کہ ہم چائنا کی میڈیشن مانگتے رادر دین کہ ہم قطر کی طرف جانے دیکھتے. چائنا کو اگر ہم انوالو کرتے اس میں تو دیٹ وڈ ہیو بین فار بیٹر، کہ کیونکہ ہمارا ایک آلریڈی ٹرائی لیٹرل پروسیس تو ان کے ساتھ چل رہا ہے، اور پھر چائنا کی انوالومنٹ سے ہمیں ذرا تھوڑا سا، اگر بیجنگ میں کوئی اس قسم کے شبہات پائے جاتے ہیں یا کنسرنس ہیں، کیونکہ آج کل ہم سارا وقت ٹرمپ ہی کھیل رہے ہیں نا پاکستان میں، تو تھوڑا بہت اس کو بھی بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے. بیلنس پاکستانی کر رہے ہیں، ہاں وہ بھی کر رہے ہیں پاکستان اب لیکن یہ ہے کہ ہمیں بہرحال اپنے لانگ ٹرم اسٹریٹجک انٹرسٹ دیکھنے ہیں نا. یہ ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹس تو ٹھیک ہیں، لیکن ٹیکٹیکل ایڈجسٹمنٹس بھی اس کا بھی ایک اس میں بھی پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے. تو ہمارے لیے اس وقت بہتر تھا کہ ہم چین کو انوالو کرتے افغانستان کے معاملے میں، اور امریکہ سے زیادہ طالبان چین کی سنتے، کیونکہ چین کے کافی انٹرسٹ ہے نا اس افغانستان میں. امریکہ کے بھی ہیں، لیکن چین کے ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ BRI کو ایکسٹینڈ کرے، سی پیک کو ایکسٹینڈ کرے، اور پھر ان کا ETIM جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے، ان کے لیے بھی ایک خطرہ تو ہے. تو اس وجہ سے چین میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر رول پلے کر سکتا تھا اس وقت. اور اگر ہم نے سیز فائر کو کنٹینیو کرنا، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اپنے لوگ بھی پروووک نہیں ہوں گے، کیونکہ بھارت کی کوشش تو یہی ہے نا. بھارت نے اگر آپ دیکھیے تو اس وقت سارا میڈیا یہی بات کر رہا ہے، بلکہ وہ تو یہاں تک بھی کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ہاتھوں پاکستان کو بری شکست ہو گئی. مطلب خاکم بندھان اتنے لوگ مارے گئے، اتنے پاکستانی سولجرز مارے گئے. ان کے میڈیا کی کریڈیبلٹی اب رہی کیا ہے؟ وہ مطلب کل تو ایک شو میں دیکھ رہا تھا، اس میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی تھیں وہاں پہ. تو وہ تو وہاں پہ بڑا، وہاں پہ ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ وہاں خوشی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، وار ہو رہی ہے. تو ہمیں تھوڑا سا اپنے لانگ ٹرم انٹرسٹ دیکھنے ہیں. ہمیں دیکھیے ہمارا 2600 کلومیٹر لانگ بارڈر ہے ود افغانستان، اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. بڑے عرصے سے، پچھلے 50 سال سے ہم سارے، میں چونکہ خود پشاور سے ہوں، میں نے خود دیکھے ہیں سوسائڈ بامبنگ پشاور کے اندر. بالکل. تو میں جانتا ہوں کہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے حالات کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر اس وقت دیکھیے طالبان کی بھی ہمیں تھوڑا بہت سمجھنا پڑے گا. طالبان کی جو اس وقت حکومت ہے نا، وہ 1996 والی نہیں ہے. یہ ایک مختلف حکومت ہے. یہ زیادہ سواو ہیں، زیادہ اس میں انہوں نے فنانس ہے. پچھلے ایک دفعہ تو دیکھیں 3 ممالک نے ان کو تسلیم کیا ہوا تھا، لیکن باقی ممالک ان سے ڈیل بھی نہیں کر رہے تھے. اب تو ان کو دنیا میں ریکگنیشن تو ہے، ڈیفیکٹو ہی صحیح، لیکن دنیا ان سے انگیج کرنا چاہتی ہے. وہ گو کہ صرف روس نے ان کو فی الحال تسلیم کر رکھا ہے، لیکن یہ طالبان جانتے ہیں کہ دنیا میں اب ان کو آہستہ آہستہ تسلیم دنیا کر رہی ہے، کیونکہ ان کا پورے
मुल्क में कंट्रोल है. लास्ट टाइम इनका पूरे मुल्क में कंट्रोल नहीं था. ख़ास तौर पर नदरन एरियाज़ में जो अहमद शाह मसूद वगैरह थे वो काफ़ी एक्टिव थे. इस वक्त जो है इनका सारा एरिया इनके कंट्रोल में है और उनको बड़ा एतमाद है कि हम जो है तब्दीलियाँ ला रहे हैं और अपने हिसाब से ला रहे हैं और दुनिया को कोई एतराज़ भी नहीं है. तो ये थोड़ा बहुत हमें भी देखना पड़ेगा कि हमें किस तरह इन मामलात को डील करना है. जो बार बार हम इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात, ख्वाजा आसिफ साहब को एक रोक दीजिए प्लीज़. ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरीके से टेलीविज़न पे आते हैं, मज़ीद माहौल को विशिएट करते हैं. फॉरेन ऑफिस है ना बयानात देने के लिए, यार उनको देने दें. DGISPR हैं, उनको बयानात देने दें. हर रोज़ एक टॉक शो पे आके वो ऐसी ऐसी कहानियाँ डालते हैं. वो लिटरली अब ऐसा हो गया है कि हम एक दूसरे को एनिमे के तौर पे देखना शुरू कर दिया है. ख्वाजा आसिफ का उनको पता ही नहीं है कि मामलात के. दूसरा देखिए एक और ही बड़ी बदकिस्मती है कि पिछले 3 सफ़रा जो पाकिस्तान के काबुल में रहे हैं उनको पश्तो दरी बोलने नहीं आती. मतलब कोई ऐसा शख्स तो भिजवाए ना जो उस ट्राइबल कल्चर को समझता हो, जो वहाँ की रियलिटीज़ को भी समझता हो. ये भी नहीं हो पा रहा. तो हमारे यहाँ भी थोड़े प्रॉब्लम्स तो हैं क्योंकि हमारी कॉम्प्रीहेंशन बहुत कम है. और जो मिनिस्टर्स आके शाम को 7 से 11 बजे तक जो टेलीविज़न टॉक शोज़ पे आके बयानात देते हैं या जो एक्स पे अपने ट्वीट करते हैं, उनको कोई अंदाज़ा नहीं है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं. तो बहरहाल ये एक सीरियस सिचुएशन है और हमें इसको बड़ी एहतियात के साथ आगे लेकर चलना होगा. डेफिनेटली. सो डिस्कस करना है हमने कुछ ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात को भी एक मुख्तसर वक्फे के बाद.